حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں ذکر کیا ہے کہ آپ کو رومی کفار نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک کر لیتا ہوں، اپنی شہزادی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تم اپنی تمام بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی دین محمدی سے پھر جاؤں تو یہ ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں تجھے یہ اختیار ہے۔ انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا اور تیر اندازوں نے قریب سے ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کیا، مگر آپ پورے استقلال اور صبر سے فرماتے جاتے کہ ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں آپ کو دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس آگ میں ڈال دیا گیا، اس کی ہڈیاں تک اس میں جل گئیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا دیکھو ہمارا مذہب قبول کر لو ورنہ اس آگ کی دیگ میں تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے جوش ایمان سے کام لے کر فرمایا ناممکن ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اس وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس دیگ میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ رک جاؤ۔ انہیں اپنے پاس بلایا اس لیے کہ اسے امید بن گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر ان کے خیالات بدل چکے ہیں اور اب یہ میری بات مان لے گا، لیکن بادشاہ کی یہ تمنا اور خیال محض بے سود تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے روتا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے رائے خدا میں قربان کر رہا ہوں، کاش کہ میری روحیں میں ایک جان ہوتی کہ آج سب جانیں رائے خدا میں اسی طرح ایک ایک کر کے فدا کرتا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کو قید خانہ میں کھانا پینا بند کر دیا، کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا گیا، لیکن آپ نے شدید بھوک ہونے کے باوجود بھی اس طرف توجہ تک نہ فرمائی۔ بادشاہ نے بلوا بھیجا اور ان سے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس حالت میں یہ میرے لیے حلال تو ہو گیا، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا تو میرے سر کا بوسہ لے تو میں تجھے اور تیرے تمام ساتھی مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا، اس کے سر کا بوسہ لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ حضرت حذیفہ کا ماتھا چومے اور میں افتتاح کرتا ہوں، اور پھر حضرت عمر نے ان کا ماتھے کا بوسہ لے لیا۔